أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا تم 30 يوما كتب الله عز وجل لكم بكل يوم مر عليكم ثواب 1000 شہید. سب سے پہلے دعا ہے اللہ رب العزت ہم اور آپ سب کو ماہ مبارک رمضان کی سعادتیں، شفقتیں، فضیلتیں عطا فرمائے. ہماری جو سعادتیں، جو فیوز ہم حاصل نہیں کر سکے، کریم رب اپنی عطا کے صدقے میں، اپنے کرم کے صدقے میں، اپنے فضل کے صدقے میں وہ سعادتیں ہمیں نصیب فرمائے. حضرت ابن عباس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماہ مبارک رمضان کے متعلق ایک روایت نقل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: فَإِذَا تَمَّ 30 يَوْمًا، جب ماہ مبارک رمضان کے 30 دن مکمل ہوتے ہیں، كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكُمْ بِكُلِّ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكُمْ. اللہ رب العزت یہ جو ایام آپ کے گزر چکے، ان میں سے ہر ایک دن کی نسبت اللہ رب العزت لکھ دیتے ہیں آپ کے لیے تمام ان ایام کی نسبت ثواب 1000 شہید، 1000 شہیدوں کا ثواب، و1000 صدیق، 1000 اصدقاء اور سچوں کا ثواب. وَكَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكُمْ عبادت 50 سنتاً. اللہ رب العزت آپ خوش نصیب افراد کے لیے لکھ دیتے ہیں ہر ایک دن کی نسبت 50 سال کی عبادت. وَكَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكُمْ بِكُلِّ يَوْمٍ صَوْمَ 1000 يَوْمٍ. ہر ایک دن کی نسبت، ہر ایک دن کے روزے کی نسبت اللہ رب العزت آپ کے لیے 2000 دنوں کے روزے لکھ دیتے ہیں. یقیناً یہ اللہ کی طرف سے عیدی ہے. آپ فرماتے ہیں: وَرَفَعَ لَكُمْ بِعَدَدِ مَا أَنبَتَ النِّيلُ دَرَجَاتٍ. اور بلند کر دیتے ہیں اللہ رب العزت آپ کے لیے بعدد ما انبت، ان کی تعداد کے مطابق جو اگتے ہیں، النیل، دریا ہے نیل کے پانی سے. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ درخت، وہ پودے، وہ سبزے جو دریا ہے نیل کے پانی سے اگتے ہیں، اللہ رب العزت ان اگنے والے سبزے، درختوں اور زراعت کی نسبت بلند کر دیتے ہیں درجاتن، آپ کے درجات کو. یقیناً اللہ کی طرف سے عیدی ہے. اور آپ فرماتے ہیں: وَقَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكُمْ بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ. اور اللہ رب العزت لکھ دیتے ہیں آپ کے لیے براءۃ من النار، جہنم سے دوری، وجوازاً علی الصراط، اور پل صراط سے گزرنے کا جواز اور اجازت نامہ، وامانا من العذاب. اللہ رب العزت لکھ دیتے ہیں آپ خوش نصیب افراد کے لیے عذاب سے امان. وَلِلْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: وَلِلْجَنَّةِ بَابٌ، جنت کا ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان،
جس کو ریان کہا جاتا ہے، لا یفتح ذالک الی یوم القیامت، جنت کا یہ دروازہ کسی کے لیے بھی نہیں کھولا جائے گا قیامت کے دن۔ ثم یفتح للصائمین والصائمات من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، مگر بعد میں وہ دروازہ کھولا جائے گا امتی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے صائمین مرد اور حضرات کے لیے، جنہوں نے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے ہوں، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، ان کے لیے کھولا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثم ینادی رضوان خازن الجنہ، اس کے بعد جب یہ جنت کا ریان دروازہ کھولا جائے گا تو ایک مرتبہ رضوان جنت منادی دیں گے، کیا فرمائیں گے؟ یا امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اے مصطفیٰ کے امتیو، ہلمو الی الریان، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جنت کے ریان دروازے کی طرف۔ فَيَدْخُلُ أُمَّتِي فِي ذَلِكَ الْبَابِ إِلَى الْجَنَّةِ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فَيَدْخُلُ أُمَّتِي، پھر میری امت داخل ہوگی، فِي ذَلِكَ الْبَابِ، اس ریان دروازے سے، إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کی طرف۔ یہاں تک بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فمن لم یغفر له فی رمضان ففی ای شہر یغفر له، ایسے سمجھیں کہ حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ آپ ایک مرتبہ فرماتے ہیں، فمن، وہ کون ہو سکتا ہے، لم یغفر لہ فی رمضان، جو ماہ رمضان میں اپنے لیے مغفرت نہ کرا سکے، جو خود کے گناہوں کو نہ بخشوا سکے، جو اللہ کے حضور معافی حاصل نہ کر سکے، ففی ای شہر یغفر لہ، تو پھر وہ کون سا شہر ہے جو اس کے لیے باعث مغفرت ہوگا؟ یعنی آپ فرماتے ہیں یہی تو اللہ کا تحفہ تھا ماہ مبارک رمضان، اس سے ہی تو استفادہ کرنا تھا، یہیں سے تو آپ کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر آخر میں افسوس کرتے ہوئے اللہ کے حضور ان کلمات کو اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اے میرے کریم رب، اے میرے رحیم رب، اے میرے شفیق رب، یا اللہ اس ماہ مبارک رمضان سے یقیناً ہم نے استفادہ نہیں کیا، اس کے فیوز کی انتہا تک نہیں پہنچ سکے، یا اللہ تیرا دروازہ وسیع ہے، ہمیں وہ تمام تر فیوز عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو درگزر فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، یا اللہ ہماری نیکیوں کو دگنا فرما، میرے کریم رب ہم سب کو اپنی معصیت سے محفوظ فرما، یا اللہ ہماری اس ناقص اور قلیل عبادت کو، ہماری حاجات کو، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔